تو صدقہ و خیرات کے بعد اب اس کے جو مخالف جو چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور دونوں میں فرق بتا رہے ہیں۔ صدقہ و خیرات سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے غریبوں کو خون سپلائی کیا جاتا ہے، اور ربا، انٹرسٹ اور سود کے ذریعے سے غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ بنیادی فرق یہی۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے غریبوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور سودی معاملات کے ذریعے سے غریبوں کو اور زیادہ غریب کیا جاتا ہے۔ سود کی خرابی یہی ہے کہ سارا غریبوں کا پیسہ جو ہے مالدار کے پاس چلا جاتا ہے، غریب کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے۔ تو پیسے سے جب پیسہ کمائیں گے نا تو یہی ہوگا، مالدار سے زیادہ مالدار ترین ہوتا چلا جائے گا، غریب سے غریب ترین ہوتا چلا جائے گا۔ شریعت یہ چاہتی ہے بیچ میں آپ کوئی کام لیں، بیچ میں کوئی چیز رکھیں۔ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، آپ بیٹھ گئے، آفس لگا لی، غریبوں کو آپ سود پہ پیسے دے رہے ہیں، تو آپ پیسے سے پیسہ کما رہے ہیں، آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے، غریب اور زیادہ بوجھ میں دب رہا ہے۔ اس کے بجائے شریعت یہ کہتی ہے آپ کے پاس 10 لاکھ روپے نا، آفس مت لگاؤ، کارخانہ لگاؤ، فیکٹری لگاؤ، یہ عمل بیچ میں لاؤ۔ کارخانہ اور فیکٹری لگائیں گے نا، یہ چیز ایک بیچ میں وجود میں آ گئی۔ اب اس میں کیا ہوگا، مالدار کے پاس صرف پیسہ، کارخانے کے مالک کے پاس پیسہ نہیں رہے گا، بلکہ اب اس میں جو ملازمین ہیں، مزدور ہیں، کچھ پیسہ ان کو مل جائے گا۔ پھر جو پروڈکٹ نکل رہا ہے، کچھ ڈسٹریبیوٹر ہیں تقسیم کرنے والے، ان کی تنخواہوں میں چلا جائے گا، ان کو پیسہ مل جائے گا۔ پھر خوردہ فروش ہیں، جنرل اسٹور والے جو ہیں، ان کے پاس اس کا کچھ پیسہ جائے گا، اور کچھ مالک کو بھی ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب یہ سسٹم، شریعت یہ کہتی ہے بیچ میں کوئی چیز وجود میں لے آؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہے، مال کسی ایک شخص کے پاس جمع نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ غربت نہیں ہوگی، لوگ حکومت پر، سرکار پر بوجھ نہیں بنیں گے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مزدوری مل جائے گی، کام مل جائے گا، ان کا کام چل جائے گا، اور وہ کسی سرکار کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے۔ تو سودی کاروبار میں اور اصل جو کاروبار ہے اس میں یہ بنیادی فرق ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سود جیسا ہے ویسا کاروبار بھی ہے، دونوں میں پیسہ کماتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، ایک میں یہ فائدہ ہے جو میں نے بتایا، اور دوسرے میں تو ہمارے ایک بزرگ عالم تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ آج سے یہ ملک دارالحرب بن گیا ہے۔ دارالاسلام کا مطلب اسلامی حکومت تھی، مسلمان حکومت کر رہے تھے اور غیر مسلم ان کے ماتحت تھے، لیکن اب غیر مسلموں کے اس میں چلا گیا، پورے ملک پر اگر غیر مسلم قابض ہو گئے، ان کی امت ہوئے، تو دارالحرب، جنگ کا میدان ہو گیا ہے یہ۔ تو کسی نے کہا حضرت جب دارالحرب بن گیا ہے تو حربی یعنی جو کافر ہم سے لڑ رہے ہیں، ہمارے مقابلے میں ہیں، ان سے تو سود وصول کر سکتے ہیں، سود لے سکتے ہیں، تو آپ اس کی بھی اجازت دے دیجئے، فتویٰ دے دیجئے۔ تو حضرت نے کہا یہ میں اجازت نہیں دے سکتا، یہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ پوچھا گیا کیوں ایسا؟ کہا کہ اب میں اجازت دے دوں کہ مسلمانوں تم ان سے سود لے سکتے ہو، ان کا مال جس طریقے سے وصول کرنا چاہو وصول کر سکتے ہو، فتویٰ دے دوں تو لوگوں کو مفت خوری کی عادت و لت پڑ جائے گی، اور اللہ نے حالات پلٹے ہو پھر یہ ملک جو ہے نا واپس مسلمانوں کے پاس آ گیا، تو یہ عادت چھڑانی بہت مشکل ہو جائے گی، مفت خوری کی عادت چھڑانی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے میں ابھی بھی انٹرسٹ کی اور سود کے جواز کی جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیتا ہوں۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو آیتیں گزری، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا اجر، ثواب، اس کی فضیلت بیان فرمائی تھی، صدقہ و خیرات کے فائدے بتائے تھے۔ صدقہ، خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو الٹی چیز ہے، اپوزٹ جو چیز ہے، وہ ہے ربا، انٹرسٹ اور سود۔ جب کسی چیز کی ضد بیان کی جاتی ہے نا، تو اس کے سامنے کی جو چیز ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، اس کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے۔ رات کی اہمیت دن کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی، روشنی کی اہمیت ظلمت اور اندھیرے کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔
تو صدقہ و خیرات کے بعد اب اس کے جو مخالف جو چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور دونوں میں فرق بتا رہے ہیں۔ صدقہ و خیرات سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے غریبوں کو خون سپلائی کیا جاتا ہے، اور ربا، انٹرسٹ اور سود کے ذریعے سے غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ بنیادی فرق یہی۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے غریبوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور سودی معاملات کے ذریعے سے غریبوں کو اور زیادہ غریب کیا جاتا ہے۔ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے، نظام صدقہ و خیرات ہے، اور سود کے جو سارے معاملات ہیں، ان میں بنیادی فرق یہی ہے۔ اسلام کا جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس میں مالداروں کا پیسہ غریبوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو سودی چیزیں ہیں ان میں غریبوں کا پیسہ مالداروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہم تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے بینک میں اکٹھا کرتے ہیں اور اس سے لون لیتے ہیں، بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں کون؟ جو نمبر 1 پارٹی ہے وہی ہمارے غریبوں کے پیسوں سے حکومت سے قرضے لے رہی ہے، اور حکومت اس کے قرضوں کو معاف بھی کر رہی ہے، غریبوں کا پیسہ ان کے پاس جا رہا ہے۔ اور اسلام کا جو نظام ہے وہی ہے کہ مالداروں کا پیسہ غریبوں تک پہنچے تاکہ ان کی غربت دور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلی آیت میں فرمایا تھا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دن اور رات میں چپکے سے اور کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے، اور جب اللہ کے ہاں وہ پیش ہوں گے نہ ان پر کوئی غمگینی ہوگی اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اس کے بالمقابل جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کھانے سے مراد سود کا لین دین کرنا، اس کا استعمال کرنا مراد ہے، صرف کھانا مراد نہیں ہے۔ کھانا چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جی نہیں سکتا ہے، تو سود کھانے کا ایک لفظ استعمال کر لیا گیا۔ اصل ہے سود کا کاروبار کرنا، سودی لین دین کرنا، سود کا معاملہ کرنا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود وصول کرتے ہیں، وہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان کا، جنات کا اثر ہو گیا ہو۔ مجنون انسان، پاگل انسان جس پر کوئی اوپری اثر ہو گیا ہو، جنات کا اثر ہو گیا ہو، اس کو دیکھو وہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکے گا، شرابی کی طرح ہلتا ہوا، ڈولتا ہوا، عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہوا چلے گا، اٹھے گا، اس کی ہر حرکت عجیب ہوگی، پتہ چل جائے گا کہ اس پر کچھ اثر ہے، یہ نارمل انسان نہیں ہے، اس پر جو ہے کسی چیز کا سایہ پڑ گیا ہے، اثر پڑ گیا ہے۔ اسی طرح سودی کاروبار کرنے والے، یعنی سود وصول کرنے والوں کا معاملہ ہوگا کہ اللہ کے دربار میں جب قبروں سے اٹھ کر پہنچیں گے تو ان کی بھی چلنے کی یہی حرکت ہوگی، یہی انداز ہوگا۔ اور دوسرا یہ اس شخص کی طرح جس کو شیطان کا اثر ہو گیا ہو، سود کھانے یا سود وصول کرنے والے کو اس کی طرح کہا گیا کہ جس طرح مجنون شخص ہوتا ہے اس پر جنات کا اثر ہو گیا، اس کو کہتے ہیں جنون چڑھ گیا، مجنون ہو گیا، اس پر بھی حرص کا، لالچ کا جنون چڑھ جاتا ہے، اور بس اس کے سامنے مال، دولت، دنیا، کسی طرح بس پیسہ آ جائے، مال آ جائے، دنیا آ جائے، چاہے وہ پھر غریب کا خون چوس کر کیوں نہ آئے، یہ جنون اس پر چڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس انداز سے اس کو بیان کیا گیا۔ یہ ان کی حالت سود کھانے والوں کی ہوگی کہ یہ اس وجہ سے کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو خرید و فروخت ہے، تجارت جو ہے، کاروبار جو ہے، یہ سود ہی کی طرح ہے۔ عجیب انسان کا مزاج جب بگڑ جاتا ہے نا تو پھر وہ گندی چیز کو بھی اچھی سمجھتا ہے، پھر وہ زناکاری و بدکاری کو بھی اچھا عمل سمجھتا ہے، پھر وہ جو خراب چیزیں ہیں ان کو بھی اس میں ان کو اچھائی نظر آتی۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ربا، سود، انٹرسٹ یہ تجارت کاروبار کی طرح ہے، انہوں نے الٹا کر دیا، انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد تھا کاروبار کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے، لین دین کے ذریعے سے بھی تو پیسہ کماتے ہیں، اور انٹرسٹ اور سود کے ذریعے سے بھی تو پیسہ کماتے ہیں۔ اس میں کہ اب ایک حرام ایک حلال ایسا کیوں ہے؟ جب سے قرآن نازل ہوا ہے
اس وقت سے لے کر آج تک سودی کاروبار کرنے والوں اور سود وصول کرنے والوں کے لیے بس یہی ایک انداز ہے، ان کی دلیل یہی ہے۔ تھوڑا انداز بدل جائے گا، کسی کا چکنا چپڑا ہوگا، کسی کا ہوگا، لیکن جو قرآن نے بتا دیا بات وہی کہتے ہیں۔ بھائی اس میں کیا ہے، یہ بھی ہم اپنے پیسے سے پیسے کما رہے ہیں، اس میں بھی لین دین کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں، اور نئے نئے انداز ہو سکتا ہے آپ کو بتائیں الگ الگ طریقوں سے تاکہ آپ کو پھنسا سکیں، لیکن معاملہ آ کر آخرکار یہیں رکے گا کہ بھائی دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں میں تو پیسے وصول کر رہے ہیں، دونوں میں سے تو پیسے کما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق بتایا ہے کہ سب سے بنیادی فرق تو بھائی یہ کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو، بیع کو، لین دین کو، تجارت و کاروبار کو تو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ دوسری فرق کی وجہ یہ ہے، اس میں غور کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ تاجر تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اپنا پیسہ لگاتا ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، نفع نقصان دونوں کا اس کو ہوتا ہے امکان، نفع بھی ہو جائے گا، کاروبار چمک بھی جائے گا، اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے، کاروبار بیٹھ بھی سکتا ہے۔ اللہ کے بھروسے وہ یہ کرتا ہے، یعنی نفع بھی اٹھاتا ہے، اس کے لیے بھی تیار ہے، اور نقصان ہوگا تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن سود پر قرض دینے والا صرف نفع ہی نفع اٹھانے کے چکر میں رہتا ہے، نقصان کسی بھی صورت میں وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اتنا حریص ہوتا ہے، اتنا وہ لالچی ہوتا ہے۔ تو سیدھا سا فرق ہو گیا تجارت میں، بیوپار میں، اور سود کا بیوپار کرنے میں، ایک سیدھا سا ایک فرق ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب کوئی معاملہ کرے نا، اس میں بیچ میں کوئی چیز ہونی چاہیے۔ بیع، خرید و فروخت، بیوپار کسے کہتے ہیں؟ مبادلۃ المال بالمال، کسی چیز کا مالک بننا اور کسی چیز کا مالک بنانا، بیچ میں کوئی چیز ہو۔ آپ کو میں نے 1100 روپے دیے، آپ سے میں نے کپڑا لیا، پیسہ تو ہے لیکن بیچ میں ایک کپڑا، ایک ذریعہ بنا ہے، ایک چیز بنی ہے، یہ عوض ہے۔ سود کسے کہتے ہیں؟ مال کا مالک بننا بغیر کسی عوض کے، بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ 1100 روپے آپ نے دیے، ایک مہینے کے بعد مجھ سے 1200 وصول کر رہے ہیں، یہ جو 100 وصول کر رہے ہیں یہ کس چیز کے بدلے وصول کر رہے ہیں؟ بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس میں جو ہے نا خرید و فروخت میں بیچ میں کوئی چیز ہوتی ہے، تو سود کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے، شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے، مال ایک یا چند لوگوں کے پاس جمع ہو کے نہ رہے۔ مال کے ذریعے سے مال آپ جب کمائیں گے نا، زر کے ذریعے سے زر، کرنسی کے ذریعے سے کرنسی، یا پیسے کے ذریعے سے پیسہ جب آپ کمائیں گے نا، تو یہ طریقہ ایسا ہے جس میں مال صرف ایک یا چند لوگوں کے پاس جمع ہو جائے گا، باقی جو لوگ ہوں گے وہ فقیر، تنگ دست، محتاج اور غربت کی زندگی بسر کریں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں جب سے یہ پچھلے 300-400 سال کا یہ عرصہ ہے، یہ سودی جو سسٹم ہے، سودی جو نظام ہے، یہ پچھلے 300-400 سال میں اس طرح جڑ پکڑ گیا پوری دنیا میں۔ اس میں آپ دیکھیے، آپ سرچ کیجئے کہ 10 ریچڈ پرسن، 10 سب سے زیادہ مالدار شخص کون ہیں، وہی تقریباً وہی آئیں گے۔ ایک کا نمبر ایک سال میں گھٹ جائے گا، دوسرے سال میں بڑھ جائے گا، تیسرے نمبر پر تیسرا آ جائے گا، وہی 10 لوگوں کے بیچ ہی میں یہ مال جو ہے وہ آ رہا ہے۔ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں چند لوگ یا چند برادریاں، یہودی فیملیز ہیں جنہوں نے یہ سارا جال بچھایا سودی سسٹم کا، وہی لوگ سب سے مالدار پرسن میں، شخصیات میں آ رہے ہیں۔ باقی لوگوں کے پاس کیوں نہیں ہے مال، دولت کیوں نہیں؟ اسی طرح آپ ایک ملک کو لے لیجئے، 2 پارٹیاں ہیں، 2 بڑی کمپنیاں ہیں، پورے ملک پر وہی قبضہ کر رہی ہے، ساری دولت کو اپنے پاس وہی جمع کر رہی۔ قرآن کریم میں مال غنیمت کا جہاں تذکرہ آیا وہاں آیا کہ اس کو تقسیم کیا گیا ہے، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تقسیم یہ حصہ اس لیے ہر ایک کا لگایا گیا ہے
تاکہ دولت صرف مالداروں کے درمیان چکر نہ لگائے، غریبوں میں بھی ڈسٹریبیوٹ ہو، اس کی تقسیم ہو، غریبوں تک بھی مال پہنچے۔ تو مال کے ذریعے سے جب مال کمائیں گے نا تو اس میں یہی ہوگا، مالدار جو ہے وہ مالدار سے مالدار ترین آگے سے آگے پہنچتا رہے گا، اور غریب جو ہے اور زیادہ غریب ہوتا چلا جائے گا۔ چونکہ آج کل یہ سود کا جو سسٹم ہے یہ حکومتوں نے بینکوں کے ذریعے سے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ شرح سود جو انٹرسٹ کا ریشو ہوتا ہے تھوڑا کم ہو گیا، اس وجہ سے اس کا نقصان واضح نہیں ہوتا ہے۔ ذرا آپ 40 سال 50 سال پیچھے چلے جائیے، بینکوں کا وجود نہیں تھا اور مہاجنوں بنیوں کے ہاتھ میں سارا سودی سسٹم تھا۔ گاؤں اور دیہاتوں میں ذرا آپ تحقیق کر لیجئے کہ بیچارے وہ سود پر کچھ لاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں جب کھیتی ہوگی، اناج ہوگا تب لے جانا، اور اناج وہ 4 مہینے محنت کرتے تھے کھیتی پر، بنیا آتا تھا پورا وصول کر کے جاتا تھا، 1 کلو اناج بھی ان کا نہیں بچتا تھا، سارا اناج لے گیا۔ اب ان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بنیے کے پاس سود پر وہی غلہ اناج واپس لینا پڑ رہا ہے۔ سود کی خرابی یہی ہے کہ سارا غریبوں کا پیسہ جو ہے مالدار کے پاس چلا جاتا ہے، غریب کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے۔ تو پیسے سے جب پیسہ کمائیں گے نا تو یہی ہوگا، مالدار سے زیادہ مالدار ترین ہوتا چلا جائے گا، غریب سے غریب ترین ہوتا چلا جائے گا۔ شریعت یہ چاہتی ہے بیچ میں آپ کوئی کام لیں، بیچ میں کوئی چیز رکھیں۔ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، آپ بیٹھ گئے، آفس لگا لی، غریبوں کو آپ سود پہ پیسے دے رہے ہیں، تو آپ پیسے سے پیسہ کما رہے ہیں، آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے، غریب اور زیادہ بوجھ میں دب رہا ہے۔ اس کے بجائے شریعت یہ کہتی ہے آپ کے پاس 10 لاکھ روپے نا، آفس مت لگاؤ، کارخانہ لگاؤ، فیکٹری لگاؤ، یہ عمل بیچ میں لاؤ۔ کارخانہ اور فیکٹری لگائیں گے نا، یہ چیز ایک بیچ میں وجود میں آ گئی۔ اب اس میں کیا ہوگا، مالدار کے پاس صرف پیسہ، کارخانے کے مالک کے پاس پیسہ نہیں رہے گا، بلکہ اب اس میں جو ملازمین ہیں، مزدور ہیں، کچھ پیسہ ان کو مل جائے گا۔ پھر جو پروڈکٹ نکل رہا ہے، کچھ ڈسٹریبیوٹر ہیں تقسیم کرنے والے، ان کی تنخواہوں میں چلا جائے گا، ان کو پیسہ مل جائے گا۔ پھر خوردہ فروش ہیں، جنرل اسٹور والے جو ہیں، ان کے پاس اس کا کچھ پیسہ جائے گا، اور کچھ مالک کو بھی ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب یہ سسٹم، شریعت یہ کہتی ہے بیچ میں کوئی چیز وجود میں لے آؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہے مال کسی ایک شخص کے پاس جمع نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ غربت نہیں ہوگی، لوگ حکومت پر، سرکار پر بوجھ نہیں بنیں گے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مزدوری مل جائے گی، کام مل جائے گا، ان کا کام چل جائے گا، اور وہ کسی سرکار کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے۔ تو سودی کاروبار میں اور اصل جو کاروبار ہے اس میں یہ بنیادی فرق ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سود جیسا ہے ویسا کاروبار بھی ہے، دونوں میں پیسہ کماتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، ایک میں یہ فائدہ ہے جو میں نے بتایا اور دوسرے میں نقصان ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت کی بات آ گئی اور اسے یہ پتہ چل گیا کہ سود تو حرام ہے، یہ ہم نہیں لے سکتے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ قرآن اتر رہا تھا، اس سے پہلے تو سود کی حرمت تھی ہی نہیں۔ ہمارے لیے تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو شروع سے ہی سود حرام ہے، یہ تو ان سے کہا جا رہا ہے جو پہلے سودی کاروبار کرتے تھے، اور اب یہ آیتیں اتری ہے کہ پروردگار کی طرف سے نصیحت کی بات آ گئی ہے اور وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، اور پہلے اس نے سود لے لیا تھا تو کہا کوئی اس پر پکڑ نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے۔ جیسے شراب پہلے حلال تھی، شروع زمانے میں صحابہ نے پیا، غزوہ احد اس حال میں ہوا کہ بعض صحابہ نے شراب پی رکھی تھی، شہید بھی ہوئے، لیکن چونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے ان کی کوئی پکڑ نہیں، مواخذہ نہیں، بعد میں حرام ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی کہا گیا جو کچھ پہلے سود لے چکے ہیں اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ ومن عاد، لیکن حرام کا علم ہونے کے باوجود جو واپس سودی کاروبار کرنا شروع کر دے، فاولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ الگ الگ انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ صدقہ خیرات کا سسٹم اپنے سماج میں لاگو کرو، سود کا سسٹم یہ مت رواج دو، اس کو ختم کرو۔ اللہ ربا کو مٹاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اس کی کیا شکل ہے؟ ایک تو یہ کہ آخرت کے اعتبار سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر آپ نے ایک کھجور دیا ہے پاکیزہ مال میں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ جب بندہ ایک کھجور بھی اللہ کے راہ میں دیتا ہے، یہ مثال کے تو بیان کریں، معمولی چیز بھی اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں اس کو لیتا ہے، وَيُرَبِّيهَا، اور اس کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے اور اس کو بڑا کرتا ہے، اسی طرح اللہ صدقہ و خیرات کی چیزوں کو بڑھاتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اس نے معمولی چیز بھی دی تھی نا، وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح اللہ بڑھاتا ہے، اور سود کو اللہ ختم کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن سودی کاروبار کرنے والے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا نیکیوں میں سے، سب برباد، سب ختم۔ دوسرا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بظاہر جب سود لینے والا سود لیتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے 1000 کے 1100 ہو گئے، اور پھر 1200 ہو گئے، پھر 1300 ہو گئے، بظاہر بڑھ رہا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرتا ہے کہ 1000 میں سے 100 دے دیے تو 900 رہ گئے، 200 دے دیے تو 800 رہ گئے، بظاہر کمی ہو رہی ہے، لیکن اللہ ان چیزوں میں برکت ڈال دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے۔ اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ جائز طریقے سے مال کماتا ہے، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ اس چھوٹی سی جو کمائی ہے، معمولی سی جو کمائی ہے، اس میں برکت کے فیصلے کرتا ہے، خیر کے فیصلے کرتا ہے، قناعت کی دولت سے نوازتا ہے، دل کے اندر اطمینان پیدا کرتا ہے، سکون کی زندگی عطا کرتا ہے، اور تھوڑے مال میں بھی اس کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بجائے جو سود پر مال کما رہا ہے، سود کے ذریعے سے، اس کے پاس بظاہر مال بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن گھر کی زندگی فساد اور بربادی کا شکار ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، اطمینان کی دولت جو ہے وہ لٹ جاتی ہے، اور حرام مال بوت بجائے حرام رفت، حرام ذریعے سے آیا تھا، حرام جگہ پہ خرچ ہوگا، ناچ گانے پہ خرچ ہوگا، بینڈ باجے پہ خرچ ہوگا، اور رسم و رواج پہ خرچ ہوگا، فیشن پہ خرچ ہوگا، غلط طریقوں سے خرچ ہوگا، اور تباہیاں لائے گا، بیماریاں لائے گا، اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ مال ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے سود کو ختم کرنے کی ایک شکل۔ اور تیسری جو شکل ہے وہ یہ ہے، علماء نے بھی اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک تجربے کی بات ہے، جو لوگوں کا خون چوس رہا ہے، سود پہ پیسے دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے پیسے بڑھا رہا ہے، تو 40 سال کے اندر اندر اس دولت کو قرار نہیں، اس کی آئندہ پیڑھی، اس کے بعد نسلوں کے بعد پیسہ رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت معتمر رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑے بزرگوں سے یہ ان کے تجربے کی بات سنی، اور یہ مجرب بات ہے کہ 40 سال کے اندر اندر اس کی ساری دولت ہے، سارا مال ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، قرار نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے سود پر کمائی ہوئی دولت کے لیے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ضائع ہو جاتی ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، اور دیکھو اللہ پسند نہیں کرتا ہے ہر ناشکرے کو اور گنہگار کو۔ ناشکرہ کیوں؟ اللہ نے مال دیا، غریبوں کی مدد کرو، صدقہ خیرات کے ذریعے سے، بغیر سود کے، لون کے، ایسے ہی قرض دو نا، بغیر اس کے بدلہ لیے ہوئے قرض دو، اس کی مدد کرو، اور اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو۔ اللہ نے تجھے دیا تو آگے دو، آگے مدد کرو، اور تم ایسا نہیں کر رہے ہو تو تم ناشکرے ہو، ناقدرے ہو، اور اثیم، تم گنہگار ہو۔ اور اللہ اس طرح سودی کاروبار کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کو ایسا شخص ایک آنکھ نہیں باتا ہے، لا یحب، جو ہم عام ترجمہ کرتے ہیں نا، یہ بالکل ایک آنکھ نہیں باتا ہے مجھے، یعنی اللہ ایسے شخص کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ کافروں کا، ناشکروں کا، سودی کاروبار کرنے والوں کا تذکرہ آتا ہے نا، تو فرما برداروں کا بھی اللہ بیچ میں تذکرہ کر دیتا ہے، تاکہ ایک جذبہ ملے لوگوں کو کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، اور زکوٰۃ ادا کی، یہ زکوٰۃ کا سسٹم رائز کر رہے ہیں، یعنی غریبوں کی اللہ کے لیے مدد کر رہے ہیں، سود نہیں لے رہے ہیں، ایسے لوگ بہتر ہیں، اور ان کو ان کے رب کے ہاں اجر ملے گا، اور اللہ کے یہاں جب پہنچیں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ پھر اللہ الگ انداز سے سمجھا رہے ہیں، اور اس آیت میں اگلی آیت میں عجیب انداز ہو گیا ہے، دھمکی کا اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی گناہ ہے نا،
آپ دیکھیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، شرک کے سلسلے میں تو اللہ کا ایسا ہی انداز ہے، دھمکی بھرا، شرک بالکل گوارا نہیں، پسند نہیں، شرک کے بعد بہت سارے گناہ ہیں، لیکن سود کے سلسلے میں اللہ نے جو انداز اختیار کیا ہے نا، شرک کے بعد سب سے خطرناک انداز دھمکی بھرا، وہ سود کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، اور جو کچھ ربا سود کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہے پہلے کا، اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم کہو گے نہیں میں تو سود سمیت قرضہ وصول کروں گا، ان لم تفعلوا، ایسا نہیں کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ یہ انداز دھمکی بھرا یہ سود ہی کے سلسلے میں آیا ہے، زنا کے بارے میں بھی ایسا نہیں آیا ہے، دوسرے بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کے بارے میں ایسا نہیں آیا ہے، سود کے سلسلے میں شرک کے بعد ایسا خطرناک انداز اللہ نے اختیار کیا ہے۔ اگر سود کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے انداز ایسا کیوں اختیار کیا ہے؟ اس لیے کہ سودی جو معاملہ ہے یہ مفت خوری کی عادت ڈالتا ہے، مفت خوری کی عادت کسی کی پڑ جائے اور کسی کا خون چوسنے کی عادت پڑ جائے، یہ بالکل چھوٹتی نہیں ہے۔ پھر جب انگریزوں کا زمانہ تھا، پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، تو انگریز جب پورے ملک پر یہاں قابض ہو گئے اور مسلمانوں نے مزاحمت کی، کچھ مقابلہ کیا، لیکن کسی طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ 1857 کا غدر کا سال بھی ہوا، کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو ہمارے ایک بزرگ عالم تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ آج سے یہ ملک دارالحرب بن گیا ہے۔ دارالاسلام کا مطلب اسلامی حکومت تھی، مسلمان حکومت کر رہے تھے اور غیر مسلم ان کے ماتحت تھے، لیکن اب غیر مسلموں کے اس میں چلا گیا، پورے ملک پر اگر غیر مسلم قابض ہو گئے، ان کی امت ہوئے، تو دارالحرب جنگ کا میدان ہو گیا ہے یہ۔ تو کسی نے کہا حضرت جب دارالحرب بن گیا ہے تو حربی یعنی جو کافر ہم سے لڑ رہے ہیں ہمارے مقابلے میں، ان سے تو سود وصول کر سکتے ہیں، سود لے سکتے ہیں، تو آپ اس کی بھی اجازت دے دیجئے، فتویٰ دے دیجئے۔ تو حضرت نے کہا یہ میں اجازت نہیں دے سکتا، یہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ پوچھا گیا کیوں ایسا؟ کہا کہ اب میں اجازت دے دوں کہ مسلمانوں تم ان سے سود لے سکتے ہو، ان کا مال جس طریقے سے وصول کرنا چاہو وصول کر سکتے ہو، فتویٰ دے دوں تو لوگوں کو مفت خوری کی عادت و لت پڑ جائے گی، اور اللہ نے حالات پلٹے ہو پھر یہ ملک جو ہے نا واپس مسلمانوں کے پاس آ گیا، تو یہ عادت چھڑانی بہت مشکل ہو جائے گی، مفت خوری کی عادت چھڑانی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے میں ابھی بھی انٹرسٹ کی اور سود کے جواز کی جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں ہندوستان میں سود، انٹرسٹ، بینک کا یہ سب جائز ہے، لیکن اکثر علماء منع کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی، وہ حرام تو ہے ہی، دوسری یہ کہ ایک مرتبہ آپ کو چسکا پڑ گیا نا مفت خوری کا، اس ذریعے سے مال کمانے کا، تو پھر وہ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر رہے ہو کہ میں نہیں، ہم سود جو زیادہ ہو گیا، چڑھ گیا ہے پیسہ، وہ نہیں وصول کریں گے، تو جو تمہارا اصل ہے، اصل جو ہے موڈی جسے شاید کہتے ہیں، جو ہمارے جیسے 1 لاکھ روپے کسی کو قرض دیا تھا اور اس کے اوپر سود در سود ہوتے ہوئے 4 لاکھ ہو گئے، تو یہ 3 لاکھ تو سود ہے، لیکن 1 لاکھ اپنا اصل پیسہ ہے، تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، وہ تم لے سکتے ہو واپس۔ لَا تَظْلِمُونَ، نہ تم سود وصول کر کے دوسروں پر ظلم کرو، وَلَا تُظْلَمُونَ، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یا کوئی یہ کہے کہ اب تو سودی کاروبار، سودی معاملہ سب حرام ہے، ہم نے جو معاملہ پہلے کیا تھا ختم، اصل پیسہ بھی تمہیں نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہے، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اور نہ سامنے والے پر۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ سودی کاروبار کیوں پنپتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر سود کے معاشرے اور سماج میں کوئی کسی غریب کو تنگ دست کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بیچارہ غریب مجبور ہوتا ہے لون لینے کے لیے، سودی معاملات کرنے کے لیے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے صدقہ، خیرات اور بغیر سود کے قرض دینے کا رواج اپنے معاشرے اور سماج میں ڈالو۔ ان کا نزو عسرتن، قرض دو بغیر سود کے دو، اگر وہ تنگ دست ہے، اس نے قرض لیا ہے اور وقت جو طے ہوا تھا ادا نہیں کر پا رہا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تھوڑی اور مہلت دے دو، مہلت دیتے رہو، لیکن سود اس پر وصول مت کرو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر اس کے بیچارے کے حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ بالکل ادا نہیں کر پا رہا ہے، مہلت پر مہلت دے رہے پھر بھی، تو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حدیث میں آیا، صحیح حدیث ہے بخاری، پچھلی قوموں کے ایک شخص کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، وہ بڑا کاروباری انسان تھا، بڑا بیوپاری انسان،
بڑا کاروبار چلتا تھا، اس نے اپنے غلام، کارندے، نوکر، مزدور لگا رکھے تھے. اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ کہے گا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ نیکی تو کچھ بھی نہیں، عبادات وغیرہ کچھ بھی نہیں. کہا پھر بھی تلاش کرو، اگر کوئی نیکی ہو تو بتاؤ، چھوٹ جاؤ گے ورنہ تو پکڑو گے اللہ کی، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. وہ بہت سوچے گا، اس کے بعد کہے گا بظاہر تو کوئی زیادہ عبادت وغیرہ کی نیکی تو نہیں ہے، لیکن ہاں ایک معاملہ، ایک خوبی میرے اندر تھی. اللہ کہے گا وہ کیا؟ اللہ تو حالانکہ سب جانتا ہے، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے، ترغیب کے لیے. وہ بندہ کاروباری، بیوپاری کہے گا کہ میں نے اپنے کارندوں کو، کاروبار تھا پھیلا ہوا، کارندوں کو، غلاموں کو کہہ رکھا تھا کہ دیکھو ادھار دینا ہے تو ادھار دینا، اور اگر مالدار کو دیا ادھار وہ بھی مہلت آگے مانگے تو مہلت بھی دینا، غریب کو بھی دینا، اور اگر غریب کو مہلت دینے کے باوجود وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے تو جتنا چاہے ان کا معاف کر دینا، اگر پورا معاف کر دینا تو بھی میری طرف سے اجازت ہے. یہ میں کیا کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے تم میرے بندوں سے درگزر کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے، ان کا بوجھ ہلکا کرتے تھے. میں زیادہ حقدار ہوں کہ تم کو درگزر کروں، تو میں معاف کروں. جاؤ، تمہاری اسی خوبی کی وجہ سے میں نے تمہارے جنت میں جانے کا فیصلہ کر لیا. ان تصدقوا، تم خیرات کر دو، معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ کام اس طرح معاف کر دینا، مہلت دینا، بغیر سود کے قرض دینا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے ذہن دماغ پر آخرت سوار ہو. اس لیے آگے الائے اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا. قرآن کریم میں سب سے اخیر میں اترنے والی یہ آیت ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سب سے اخیر میں. سورہ مائدہ میں حجۃ الوداع، آپ نے جو حج کیا ہے 10 ہجری کو، اس میں عرفات کے میدان میں آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور نعمت تام کر دی ہے، اور دین اسلام کو دین کے طور پسند کر لیا ہے. یہ آیتیں اتری تھی. اس کے بعد حضور سمجھ گئے تھے کہ اب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، دین مکمل ہو گیا جس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا. اور یہ ذی الحجہ کی بات ہے، 3 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ربیع الاول میں. آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس سے 23 دن پہلے یہ آیت اتری. تو سب سے آخر میں اترنے والی یہی آیت ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون.